بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ اور طالبات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس نشست میں یا اس فرسٹ لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ پین یا کٹ مارکر کی گرپ کیسے کی جاتی ہے، پین ہولڈنگ یا اس کی گرپ، پین پکڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کٹ مارکر کی، تو کٹ مارکر میں سب سے پہلے فنگرز کی پوزیشن یہ ہوگی کہ فنگرز کو ہم اس انداز میں رکھیں گے تاکہ ہم کٹ مارکر کو روٹیٹ کر سکیں اور سپیڈ رائٹنگ میں لکھ سکیں اور روٹیشن میں آسانی ہو اور رائٹنگ کچھ بڑی ہو اور لکھتے وقت ہاتھ نہ تھکے، چونکہ امتحانات میں بسا اوقات 2 گھنٹے لکھنا پڑتا ہے، بسا اوقات 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، تو گرپ ایسے کی جائے کہ ہمارا ہاتھ نہ تھکے۔ اب ان تمام باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نے گرپ ایسے رکھنی ہے کہ اس میں دیکھیے گا غور سے کہ اس میں جو مڈ فنگر ہے، مڈ فنگر کے اس سائڈ پر، یہاں نیل والی سائڈ پر اس کے ساتھ جوڑ کر ہم نے مارکر کے اس حصے کو رکھا، مارکر یا پین جو بھی ہو، اور شہادت کی انگلی یوں اس طرف رہے گی، تقریباً سیدھی رہے گی، اور جو تھم ہے اس میں تھوڑا سا خم ہے، اور ان تینوں کے درمیان میں یہ مارکر اس طرح ہم نے اس کی گرپ کی۔ اور جو نیچے کے دونوں فنگرز ہیں یہ سپورٹی فنگر ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، اس کو یوں ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ دونوں ایسے یوں پیج کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اور پین کی ڈائریکشن یا اینگل بالکل سٹریٹ یا 90 اینگل پر نہیں ہوگا، نہ بالکل یوں سلانٹ ہوگا، بلکہ ہم نے اس انداز میں اتنا اینگل رکھنا ہے کہ ہم اس کی نب کو پراپر یوز کر سکیں۔ یوں اگر ہم ایک نقطہ بنائیں مثال کے طور پر تو یہ ٹھیک بنے، اگر ہم ایک پوائنٹ یا قط بنائیں اس کا تو وہ قط یوں مکمل پراپر بن سکے۔ ٹھیک، ایک تو ہم نے اس کو، اس سے ہمیں اپنے مارکر کی جو ڈائریکشن یا اینگل ہے، ہم نے کس زاویے پر قلم رکھنا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم نے اس کو کس اینگل پر رکھنا ہے۔ بالکل سٹریٹ نہیں ہوگا، آگے کی طرف جھکا ہوا نہیں ہوگا، رائٹ لیفٹ سائڈ پہ زیادہ نہیں ہوگا، بلکہ اس انداز میں ہوگی ہماری نب مارکر کی صحیح یوز ہو سکے۔ اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ فنگر کو ہم نے بہت زیادہ پنچ کر کے یا دبا کے ایسے گرپ نہیں کرنی، یوں اس ڈائریکشن میں ایسے گرپ یوں کر کے ہم نے گرپ نہیں کرنی، اس سے رائٹنگ سپیڈ کم ہوگی، روٹیشن نہیں ہو سکے گی، اور پھر ہاتھ تھک جائے گا، رائٹنگ خراب ہوگی، چھوٹی باریک رائٹنگ ہوگی۔ اسی طرح گرپ بہت زیادہ نیچے سے بھی نہیں کرنی، اس سے بھی رائٹنگ خراب ہوگی، پین کی انک ہاتھ پر لگے گی، روٹیشن نہیں ہو سکے گی، بہت باریک باریک رائٹنگ ہوگی، اور نہ ہی بہت زیادہ اوپر سے گرپ کرنی ہے، بلکہ نارمل درمیانے انداز میں ہم اس کی گرپ کریں گے۔ اور فنگر کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں رکھنا، سٹرک جو ہے وہ اس کی ہم نے ہولڈنگ نہیں کرنی، بلکہ نارمل اور درمیانے انداز میں کہ رائٹنگ ہماری کنٹرول بھی ہو اور سپیڈ بھی بنے اور ہاتھ بھی لکھتے وقت نہ تھکے۔ پھر اسی طرح اگر ہم پین کی گرپ کرتے ہیں تو پین میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اسی طرح گرپ، اب اس میں چاہے فنگر نیچے کی طرف رہے چاہے ایسے رہے، وہ اپنی آسانی کے لیے اس کی گرپ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں عام طور پر بعض بچے پین کی نب کو یوں ٹیڑھا کر کے لکھ دیتے ہیں، یوں کر کے، تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یا پین کی نب کو بالکل الٹا رکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور اس کو صحیح ڈائریکشن پہ پین کو استعمال کرنا ہے۔ البتہ فنگرز کو موڑنا یا پنچ نہیں کرنا، اندر کی طرف ایسے دبا کے یوں پنچ کر کے یوں کر کے نہیں لکھنا، فنگرز کو نارمل رکھنا ہے اور بہت زیادہ سٹریس یا دبا کے نہیں لکھنا، اور اس کو نارمل انداز میں نب کو اوپر کی طرف رکھ کے ہم نے چلانا ہے۔ تو یہ ہے گرپ کرنے کا طریقہ کٹ مارکر میں یا پین کے ساتھ۔
نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ ہماری بہت اہم بننے والی ہے، کیونکہ ہم اس میں بات کریں گے کہ ہم نے کٹ مارکر یا کٹ نب کو کیسے استعمال کرنا ہے اردو رائٹنگ کے لیے، عربک رائٹنگ کے لیے، اور ساتھ ساتھ انگلش رائٹنگ کے لیے۔ انگلش میں کرسیو، کاپر پلیٹ، اٹیلک، گوتھک وغیرہ میں ہم نے کٹ نب کیسے یوز کرنی ہے۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔